السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، فقہ واٹس ایپ گروپ پہ آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ یہ الدرس الرابع ہے، لیسن نمبر 4، کتاب الطہارہ سے نجاستوں کو زائل کرنے کے طریقے۔ نجاست و حدث کی بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلم کے لیے فرض ہے۔ یعنی جسم پر جگہ جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ، گندگی ہے تو اس کو صاف کرنا ہے۔ حدث یعنی اگر بے وضو کی حالت میں ہے تو وضو کرنا ہے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ہے۔ تو حدث یعنی ایسا کام جو وضو یا وضو یا غسل کو واجب کر دے، جس کو حدث اصغر اور حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے تفصیل سے اس بارے میں معلومات گزر چکی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو نجاست اور حدث کی یہ بنیادی معلومات، تو طہارت سے متعلق یہ بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلم کے لیے فرض عین ہے۔ اور نماز کے شرائط میں یہ ہے کہ رفع حدث یعنی حدث سے طہارت یعنی پاکی، اور ازالہ نجاست یعنی نجاست سے طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے شرائط میں جو 9 شرطیں بتائی گئی ہیں، اس میں سے 2 اہم شرطوں کا تعلق نجاست اور حدث سے صفائی حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ نجاستوں کو زائل کرنے کے طریقے میں نمبر 1، پہلے تمہیدی طور پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا جیسے دھو کر نجاست زائل کی جاتی ہے، پوچھ کر یا ہاتھ پھیرتے ہوئے نجاست دور کی جاتی ہے، سب یعنی اڈیلنا، رش معنی چھڑکنا، حق یا حق کا مطلب ہوتا ہے کھرچنا، یا پاک زمین پر یعنی پاک مٹی اور زمین پر چلتے ہوئے کپڑے کی صفائی۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں صفائی حاصل کرنے۔ السیل الجرار، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائع ناز کتاب ہے، اس کے حوالے کے مطابق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ازالہ نجاست کے لیے دلیل کی اتباع واجب ہے۔ جہاں غسل یعنی کہ پانی سے دھونے کا ذکر آیا، وہاں پانی سے اس قدر دھویا جائے کہ نجاست پر مشتمل رنگ، بو اور مزہ کا خاتمہ ہو جائے، اور یہی اس کی پاکی کا طریقہ ہے۔ اور جہاں متعین چیزوں اور احوال کے لیے سب یعنی پانی بڑی مقدار میں ڈالنا، رش یعنی چھڑکنا، حق یعنی کھرچنا، یا زمین پر رگڑنے اور پاک زمین پر چلنے جیسے مختلف طریقے احادیث میں بتائے گئے ہیں، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، غسل یعنی دھونا۔ ایک ہوتا ہے غسل جس کا مطلب ہوتا ہے نہانا، صرف دھونے کا مطلب ہو تو غسل۔ نمبر 1، پاخانہ سے استنجا کے وقت پانی یا پتھر اور اسی طرح کی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا۔ پانی سے استنجا کرنے کی دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ؟ میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ
اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ نمبر 2، پتھر سے استنجا کرنا۔ نمبر 3، پیپر سے استنجا کرنا، اس کی بھی ہمیں اجازت ملتی ہے۔ جب پانی موجود اگر ہو تو اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اس کو پریفرنس حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، پھر اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتھر ڈھونڈو، میرے لیے پتھر ڈھونڈو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 155، صحیح مسلم حدیث نمبر 262۔ اس سے استدلال کیا؟ وجہ استدلال کیا ہے؟ حدیث سے استدلال کی صورت یہ ہے کہ درجہ بالا حدیث کے عموم سے استدلال کیا گیا کہ ہڈی اور لید کے ما سوا پانی اور پتھر اور دیگر ٹیشو پیپر وغیرہ جیسی چیزوں سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ استدلال مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں ہے، فتح الباری میں ہے، الدراری المضیہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں۔ پوائنٹ نمبر 2، پیشاب کی صفائی کا طریقہ۔ البول یعنی پیشاب سے صفائی کا عمومی طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دھو کر صفائی حاصل کی جائے۔ نوٹ: اگر بچے نے ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری خوراک کھانی شروع نہ کی ہو تو اس کی نجاست کو مخففہ یعنی ہلکی نجاست کو مخففہ شمار کیا گیا، اس لیے ایسے بچے کی نجاست پر صرف چھینٹے مارنا اور پانی کا چھڑکنا کافی ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، اس حدیث کو صحیح موقوف قرار دیا۔ جبکہ لڑکی کے پیشاب کو دھو کر صاف کیا جائے، تاہم جہاں تک زمین پر گرے پیشاب کے قطرات کا معاملہ ہے تو ان قطرات کو مٹی یا دیگر مزیلات یعنی صفائی والی چیزوں سے پاک کیا جائے گا۔ اس بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں کہ پانی سے صاف کرنے کے لیے آپ نے ایک اعرابی نے جب پیشاب کیا تھا تو آپ نے پانی منگایا تھا اور اس سے صفائی کی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 220۔ تیسرا پوائنٹ، جوتی پہ لگی نجاست کو زمین پر گھس کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 371 اور 372۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے، تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے اور جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی گڑے یا سوراخ نہیں ہوتے، جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفے دریاں یعنی قالین بچھ گئے اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی، لہذا اگر آج کوئی جوتے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مکمل طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ صحرا یا کھلے میدان میں صاف جوتے پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے اگر جوتا ٹخنے سے اوپر ہو۔ تو اسی لیے کہا گیا نا، جوتا اگر ٹخنے سے اوپر ہو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ساکس کی طرح، موزے کی طرح اس کا معاملہ کیا تھا۔ تو جو جنگل میں اگر کسی کے جوتے ٹخنے سے اوپر ہو تو پھر اس کو موزے کی طرح معاملہ کیا جائے گا، مسح بھی کر سکتا ہے وہ آدمی۔ پوائنٹ نمبر 4، حیض کے خون کی صفائی کیسے ہوگی؟ کپڑوں سے حیض کے خون کو لکڑی یا برش کے ذریعے کھرچ دیا جا سکتا ہے، یا پانی یا بیر کے پتوں یا صابن سے دھویا جا سکتا ہے، یا تمام کپڑے پر پانی بہا دیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اور
سلسلہ صحیحہ میں بھی تفصیل سے ہے، صحیح بخاری کے الفاظ حدیث نمبر 308 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حیض کے خون کو دھونے کے بعد باقی رہ جانے والے خون کے اثرات اور دھبوں میں کوئی حرج نہیں اور وہ قابل معافی ہے۔ نئے لوتار میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے دھونے کے بعد باقی رہ جانے والے حیض کے خون کے اثرات قابل معافی ہونے کے مسئلے میں درج ذیل حدیث پیش کی ہے، یعنی ولا یضر کی اثرہ والی حدیث جو سنن نبی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 365 میں ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کتا برتن میں منہ ڈالے تو کیا کرے، کیا کیا جائے؟ 7 مرتبہ دھو کر صاف کرنا اور پہلی مرتبہ مٹی استعمال کرنا۔ تو کتا اگر برتن میں منہ ڈالے یا آپ کے کپڑے کو اس کا لعاب لگ جائے تو اس کو صاف کیسا کرنا؟ 7 مرتبہ دھو کر صاف کرنا اور پہلی مرتبہ مٹی استعمال کرنا۔ تو اس بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 279 میں۔ 6واں پوائنٹ، خواتین کے لٹکتے کپڑوں کی گندگی کو کیسے صاف کیا جائے؟ خواتین کے کپڑے جو مٹی یا راستے میں لٹکتے ہیں اس کی صفائی بعد والی صاف زمین اور صاف مٹی سے ہو جاتی ہے۔ صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 370۔ پوائنٹ نمبر 7، ودی کی پاکی کا مسئلہ۔ تو ودی، مدی، منی کس کو کہتے ہیں اس بارے میں اس سے پہلے تفصیلات گزر چکی ہے پہلے اور دوسرے سبق میں۔ تو ودی کو دھو کر پاک کیا جائے گا، مدی کو شرمگاہ اور اعضائے جسم کو لگ جانے والی مدی کو دھو کر صاف کیا جائے گا، اور کپڑوں کی صفائی کے لیے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا کافی، اس کا دھونا لازم نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بھی حدیث ہے لیغسل ذکرہ وانثییہ۔ تو سنن نبی داؤد حدیث نمبر 208، سنن نسائی میں بھی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، منی کو زائل کرنے کا طریقہ۔ تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ اپنے کپڑے سے جنابت کے اثر کو یا اپنے کپڑے کو دھو رہے۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچتے دیکھا ہے۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، حمام کو احتلام ہو گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ اپنے کپڑے سے جنابت کے اثر کو یا اپنے کپڑے کو دھو رہے۔ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچتے دیکھا ہے۔ تو سنن نبی داؤد میں بھی ہے، صحیح مسلم کے الفاظ الگ ہیں، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں الگ الگ انداز سے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 10، مردار حلال جانور کے چمڑے کی صفائی کا طریقہ۔ مردار حلال جانور کے چمڑے کی صفائی دباغ سے ہو جاتی ہے۔ ایما اہاب دبغ فقد طہر، اذا دبغ الاہاب فقد طہر۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ حدیث نمبر 366 میں۔ 11واں مسئلہ، چوہا کسی چیز میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ چوہا اگر گھی میں گر جائے تو چوہا اور اس کے اطراف کا حصہ پھینک دے۔ اگر بچے ہوئے گھی میں اس کا رنگ، مزہ اور بو کا اثر باقی نہ رہے تو اس گھی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور گھی یا تیل کا حکم اس میں موجود نجاست کی بنیاد پر ہوگا، نجاست کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
कहा फतरहूहु वकुलू समनकुम, उसको निकाल दो और उसके आसपास के घी को निकाल कर फेंको और अपना बाकी घी इस्तेमाल करो। सही बुखारी में आपको ये रिवायत मिल जाएगी। हदीस नंबर 235। पॉइंट नंबर 12, नजासत पर मुश्तमिल तब्दील शुदा पानी का हुक्म। पानी की मकदार ज़्यादा हो और नजासत का असर जैसे रंग, बू और मज़े का असर गालिब ना हो तो ऐसे पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी से गंदगी को निकाल देना काफ़ी है। अगर पानी में नजासत का असर गालिब रहे तो नजासत का असर ज़ाइल होने तक पानी को निकाल कर फेंका जाए। अल-फतावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 38 to 39। पॉइंट नंबर 13, पानी से सफाई। पानी से सफाई उन्हीं चीज़ों के लिए लाजिम होगी जहाँ ख़ास तौर से पानी इस्तेमाल करने का वजाहत के साथ जिक्र हो, वरना सफाई के लिए पानी के अलावा वो तमाम मुज़ीरात यानी सफाई के असबाब अपनाए जा सकते हैं जिनके इस्तेमाल की ममानियत पर दलालत करने वाली कोई वाज़ेह दलील ना हो। अल-इख्तियारात लिल-अल्बानी अस्सैरुल जर्रार लिल-शौकानी। तो इसके अंदर नजासतों के दाले का मुख्तसर बयान चार्ट्स की शक्ल में वही बातें जो ऊपर बयान की गई है मुख्तसर बयान की गई है ताकि दलाइल की कसरत की वजह से कहीं असल टॉपिक आदमी भूल ना जाए, तो इस वजह से अलग से भी जिक्र किया गया है। आदाब क़ज़ाए हाजत। आदाब इस्तिंजा। नंबर 1, क़ज़ाए हाजत के लिए आबादी से दूर या लोगों की निगाह से दूर हो जाए। नंबर 2, रास्तों, सायादार दरख्तों या लोगों के फ़ायदामंद मकामात पर क़ज़ाए हाजत की ममानियत। नंबर 3, ठहरे हुए पानी में पेशाब ना किया जाए। नंबर 4, बीमारी, सर्दी या किसी मशक्क़त की वजह से बर्तन में पेशाब करना जायज़ है। नंबर 5, ज़मीन से करीब होने तक कपड़े को ना उठाएं ताकि सतर ढकी रहे। नंबर 6, बैतुल खला में बायां पाँव दाखिल करते हुए ये दुआ पढ़े, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। पॉइंट नंबर 7, बैतुल खला में क़ज़ाए हाजत के दौरान क़िबले की जानिब मुँह और पीठ ना फेरें। बाद उलमाए कराम ने कहा कि यह सहरा में हुक्म है, अलबत्ता घरों के अंदर जहाँ पर इमारतें बनी होती हैं तो वहाँ पर ये ममनू नहीं है। बेहतर है कि इस पर अमल किया जाए, लेकिन ये इसकी इजाज़त है, लेकिन बेहतर है कि इसकी पाबंदी की जाए। पॉइंट नंबर 8, कपड़े और बदन को पेशाब के छींटों से महफूज रखें। पॉइंट नंबर 9, दाएं हाथ से इस्तिंजा ना करें, यानी राइट हैंड से। पॉइंट नंबर 10, पानी मुयस्सर हो तो उसी से इस्तिंजा करें। पॉइंट नंबर 11, बैतुल खला से निकलने पर गुफरानक पढ़ें और भी दुआएं जो आपको याद है। पॉइंट नंबर 12, क़ज़ाए हाजत के बाद हाथ की सफाई करें। पॉइंट नंबर 13, बसूरत मजबूरी खड़े पेशाब करना जायज़ है। पॉइंट नंबर 14, यूरिनरी पॉट में पेशाब करना सही है। पॉइंट नंबर 15, यूरिनरी पॉट का पेशाब जल अज जल फेंक दे, क्योंकि हदीस में है कि जहाँ पर पेशाब पड़ा हो फरिश्ते नहीं आते, तो अपने घर को पाक और साफ रखें, क्योंकि फरिश्ते पाक है, पाक और सफाई पाक और साफ जगह पर ही आते हैं। पॉइंट नंबर 16, पेशाब करने के दौरान ना सलाम करें और ना ही सलाम का जवाब दे। पॉइंट नंबर 17, पेशाब करने के लिए दीवार या किसी चीज़ की आड़ लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 18, जमात के लिए इकामत की सूरत में पहले अपनी हाजत से फारिग हो जाए। पॉइंट नंबर 19, बहालत मजबूरी खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है। पॉइंट नंबर 20, गुसल खानों में पेशाब करना मना है, अलबत्ता आजकल गुसल खाने पत्थर चिकने होने की
की वजह से पेशाब आसानी से बह जाता है, शक ना होता है, तो बाद उलमाए कराम ने कहा कि पेशाब खाने पर डिपेंड है कि वहाँ पर पेशाब के खतरे बाकी रह जाते हैं, शक में डालते हैं, वसवसा डालते हैं, तो फिर ऐसे पेशाब खानों पर यह लागू होगा। पॉइंट नंबर 21, घरों में क़ज़ाए हाजत के लिए अटैच बाथरूम बनाना साबित है। पॉइंट नंबर 22, पेशाब या पैखाना से फारिग होने के बाद हाथ मुंह धोना। पॉइंट नंबर 23, तहारत यानी गुस्ल और वुज़ू वगैरह की शुरुआत सीधे हाथ से करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 24, तहारत में मुबालगा यानी मैक्सिमम एफर्ट लगाना चाहिए, जितना हो सके सफाई करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 25, पेशाब करते वक्त अपने अज़ू अज़ू को अपने दाहिने हाथ से ना पकड़े इल्ला ये कि कोई उज़्र हो। तो ये 25 आदाब बताए गए हैं जो इस्तिंजा के वक्त पर हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और इसके तफसीली तौर पर पूरे जितने पॉइंट्स हैं सब के लिए दलाइल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी किताब के अंदर मैंने तफसील से पूरे हदीसे हवाले के साथ उर्दू, इंग्लिश, अरबी में जिक्र किए हैं, और वो स्क्रीन को भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप रोक कर देख सकते हैं। ये देखिए मुकम्मल हवाले हैं। तो 28 आदाब बताए गए। अब और एक टॉपिक रह जाता है कि पानी से मुताल्लिक मसाइल। नंबर 1, माए मुस्तामल की तारीफ, वो पानी जो इस्तेमाल किया जा चुका, जैसे वुज़ू के आधा से टपकने वाला पानी या गुस्ल के दौरान इस्तेमाल किया हो पानी। तो इसका जवाब ये है कि अपनी असल यानी तहारत पर बाकी रहता है। माए मुस्तामल में तहारत की ताकत बाकी रहती है, यानी ताहिर खुद पाक है और मुताहिर पाक करने वाला है। लेकिन शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर कोई ऐसे माए मुस्तामल से एहतियात बरते जिसकी ज़्यादा मकदार साफ़ पानी में शामिल हो, तो ऐसी एहतियात जायज़ है, ऐसा एहतियात करना जायज़ है। लेकिन माए मुस्तामल के मुताहिर पाक करने वाला, यानी मुताहिर है, पाक करने वाला है होने का कोई मुनकर नहीं है, यानी उसका इनकार नहीं कर सकते। एक आदमी ज़ाती तौर पर एहतियात करना चाह रहा है तो अलग बात है। तो बहरहाल इस बारे में माए मुस्तामिल में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। तो शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की राय बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो भी जिक्र कर दिया, और साथ में उसके इख्तलाफ को रफ़ा करने की एक सूरत भी इसी में जिक्र कर दी गई है। हाशिए में तफसील से आप माजी में इख्तलाफ क्या क्या है और उलमाए कराम ने इस बारे में क्या क्या कहा है, वो सारे दलाइल मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2, माए मुखालित ताहिर, बाद वक़ात पानी से कोई पाक चीज़ बन मिल जाती है तो उसका क्या हुक्म है। तो इसकी 3 किस्में। नंबर 1, वो पानी पाक है जो किसी ताहिर चीज़ से खलत मलत हो जाए, यानी कोई पाक चीज़ पानी में गिर जाए लेकिन पानी की सिफत अभी मौजूद है, पाक है, खलत मलत हो जाए तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो उसके दलाइल हाशिए में तफसील से है। नंबर 2, लेकिन अगर पानी में तगय्युर फाहिश आ जाए, मिलने के बाद, कोई चीज़ मिलने के बाद पाक चीज़ ही क्यों ना मिले लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए, यानी पानी से उसके असल माने का इतलाक़ ख़त्म हो जाए और कोई और नाम उस पर चस्पा हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो ताहिर है, पाक तो है, लेकिन वो मुताहिर नहीं है कि आप उससे पाकी हासिल करें। जैसे शरबत वगैरह ताहिर तो है लेकिन शरबत से तो आप वुज़ू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में पानी में थोड़ा आटा गिरने से इस पानी से ताहिर और मुताहिर की खुसूसियत ख़त्म नहीं हो जाती, लिहाजा इससे वुज़ू जायज़ है। तो इसके बारे में भी डिटेल में मैंने फतावा जिक्र किए हैं मुख्तलिफ उलमाए कराम के अरबी में। पॉइंट नंबर 3, नापाक चीज़ अगर मिल जाए पानी में तो क्या हुक्म है। माए मखलूत अगर नजासत की वजह से हो
تو پانی تھوڑا ہو یا زیادہ اس کی دو قسمیں. نمبر ایک، نجاست کی وجہ سے پانی کے تین اوصاف یعنی مزہ، رنگ اور بو میں سے کوئی ایک وصف بھی بدل جائے تو ایسا پانی نجس ہوگا، اور یہ اجماع کی بنیاد پر لگایا گیا ہے. اس بارے میں جو حدیث ہے ضعیف ہے، تفصیل سے آپ اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں. نمبر دو، نجاست کی وجہ سے پانی کے تین اوصاف یعنی مزہ، رنگ اور بو میں کوئی بھی وصف تبدیل نہ ہو تو ایسا پانی پاک ہوگا. تو اس بارے میں بھی حاشیے میں تفصیلی طور پر بتا دیا گیا ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ یہ تین وصف بدلنا اور نہ بدلنا یہ جو ہے تفصیلی طور پر کہ یہ اجماع کی بنیاد پر یہ تین شرطیں لگائی گئی ہیں. قلیل پانی میں نجاست گر جائے اور اس کے اوصاف نہ بدلے تو وہ پانی پاک ہے. مجموع فتاوی ابن باز. دلیل بئر بضاعہ، مشہور ہے حدیث بئر بضاعہ. الماء اور حدیث الماء طہور لا ینجسہ شیء، یعنی جب تک ایک وصف بھی نہ بدل جائے مزہ، رنگ اور بو. پتہ چلا کہ اگر پانی کا کوئی ایک وصف یعنی مزہ، رنگ اور بو تبدیل نہ ہو تو پاک ہوگا، جیسا حدیث بئر بضاعہ میں آپ تدبر کیجئے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، پانی کے اوصاف یعنی مزہ، رنگ اور بو کے تبدیل ہونے پر اس کے نجس ہونے کا حکم اجماع کی بنیاد پر لگایا گیا کیونکہ اس ضمن میں وارد حدیث ضعیف درجے کی ہے. یہ دیکھیے آپ تفصیلی طور پر یہاں پر موجود ہے. تفصیلی طور پر حدیث سے میں نے ذکر کر دی ہے پورے حوالے کے ساتھ. حدیث القلتین کا مفہوم مخالف بہت نجاست اٹھانے کا متحمل ہونے کا معنی ہے کہ نجس ہونے کا امکان ہے لیکن اس کو واضح طور پر نجس نہیں کیا گیا، نہیں کہا گیا. لہذا اس اجماع یعنی اگر پانی کے اوصاف مزہ، رنگ اور بو میں سے ایک وقت بھی نہ بدلے تو پاک ہے سے سمجھا جائے گا کہ دو قلے پانی میں نجاست کے واقع ہونے سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ رنگ، مزہ اور بو نہ بدلے. جیسا کہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروضہ الندیہ میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے. مزید حوالے آپ مزید ڈیٹیل وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، اگر پانی میں ہواؤں یا پانی کے بہاؤ سے بہتے ہوئے پتے، لکڑیاں اور کچرا وغیرہ نوعیت کی کچھ چیزیں واقع ہو جائے اور اس میں تغیر پیدا ہو تو وہ نجس نہ ہوگا بلکہ اپنی اصلی حالت یعنی طاہر و مطہر کی رہے گا. پوائنٹ نمبر 5، پانی میں یا حوض میں اگنے والے پودے یا پانی کی صفائی والا کوئی مواد ڈالا جائے تو پانی کی اصلیت و طہوریت میں کوئی فرق نہ آئے گا. پوائنٹ نمبر 6، اگر پانی میں مٹی گرنے سے اس کا رنگ بدل جائے تو پانی کی پاکی پر کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ مٹی بھی پانی کی طرح طہارت کے لیے طہوریت کی صفت اپنے اندر رکھتی ہے. پوائنٹ نمبر 7، بدبو اور متعفن پانی یعنی بہت دنوں سے ٹھہرے ہوئے بدبودار پانی کو مائع عاجن کہا جاتا ہے اور یہ پانی اپنی اصل پر باقی رہتا ہے تاوقت کہ اس کی اصلیت و طہوریت ختم نہ ہو جائے. ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جمہور کی رائے یہی ہے اور اس سلسلے میں کسی کے اختلاف سے اس حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا. پوائنٹ نمبر 8، اگر جسم کے کسی عضو پر زعفران یا آٹا جیسی کوئی طاہر و پاک چیز لگ جائے تو ایسی چیزیں جسم کی طہارت کو ختم نہیں کرتی. پوائنٹ نمبر 9، مذکورہ نقطے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صابن کے ساتھ غسل کرنے کی اجازت ہے. صورت میں طہارت باقی رہتی ہے، اس صورت میں طہارت باقی رہتی ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد صحابہ میں صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے ختمی پودے سے غسل کرنے کی اجازت دی. حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ میں.
پوائنٹ نمبر 10، مائع مشمس یا مائع ساخن، سورج سے گرم یا آگ کی وجہ سے پانی گرم ہو جائے، یعنی سورج کی گرمی سے گرم کیا گیا، یا سولار سسٹم یا سخانات کہربائیہ، تو گیزر وغیرہ، یعنی کرنٹ کے ذریعے سے پانی گرم کرنے والی جیسی کسی مشین سے گرم کیا گیا پانی طاہر و مطہر ہے، جیسا کہ سیدنا عمر اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے قمقمہ میں گرم کیے گئے پانی سے غسل کیا، یعنی کہ جو انگاروں کی قسم ہوتی تھی اس سے پانی سے گرم کر کے غسل کرنا ثابت ہے۔ سنن دارقطنی میں اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ارواح الغلیل میں آپ تفصیلی طور پر ان کے واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، زمزم کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، درج ذیل پانی پاک ہے۔ سمندری پانی هو الطہور ماؤہ سے دلیل حدیث سے ہے۔ دریا اور چشموں کا پانی سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 11، کنووں کا پانی، بیر بضاع اور بیروحا کا کے احادیث سے استدلال، بارش کا پانی سورہ فرقان کے آیت نمبر 48، اور برف اور اولوں سے پگھلا ہوا پانی، کیونکہ نماز میں ہم کو دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں برف اور اولوں سے پاک کر دے ہمارے گناہوں کو۔ پوائنٹ نمبر 13، اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہے، اور اگر اس کی پاکی کے تئیں، پاکی کے بارے میں شک ہو جائے تو اصل کی طرف لوٹاتے ہوئے اس کو پاک سمجھا جائے گا، اور شک کو رد کر دیا جائے گا جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ اس بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد الفقہیہ میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اگر پانی کی نجاست زائل ہو جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر پانی میں وافر مقدار میں مزید پانی ملا دیا جائے، یا وہ از خود پاک ہو جائے، یا جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں اس حد تک صاف کیا جائے کہ اس میں مدار، رنگ اور بو پر مشتمل نجاست کا اثر باقی نہ رہے، پانی واپس اپنی اصلیت پر آ جائے، تو ایسا پانی پاک ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں اس تبدیل شدہ پانی کو استحالہ کہتے ہیں، یعنی واپس وہ اس کی پرانی حالت جا کر اب حالت اچھی ہو چکی ہے، بری حالت جا کر اچھی حالت ہو چکی ہے، تو اس کو استحالہ کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، علماء کے نزدیک استحالے سے پاک ہو جانے کا تصور معقول و مقبول ہے۔ تو تفصیلی طور پہ آپ جدید جو شروحات لکھی گئی ہے بلوغ المرام کے الموسوعہ الفقہ المیسرہ میں، الفقہ الشامل میں موجود ہے، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے المحلہ، ابن تیمیہ کی الفتاوی المصریہ میں بھی استحالہ کے بارے میں کافی تفصیل سے مواد موجود ہے، اور ائمہ میں کون اس کے قائل ہے اور کون نہیں، وہ ساری تفصیلات موجود ہے۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، انشاءاللہ پھر مزید اور بھی آڈیو سیریز فقہ سے متعلق لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت۔